طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جاگنا ہے جاگ لے آسمان کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے آسمان کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا مٹی کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا مٹی کے سائے تلے۔ یہ بھی شعر ملاحظہ کیجئے، آخرت کے تعلق سے ہے۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ اور اپنے دلوں میں نبی کی محبت اور نبی کی عظمت کو بسا کر کے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر کے یہ شعر ملاحظہ کریں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے کہ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، محبت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بولیے بچائے رکھنا۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اور اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، سبز گنبد کو نگاہوں سے لگائے رکھنا، سبز گنبد کو نگاہوں سے لگائے رکھنا۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، کلمہ جو ہے نا سب سے بڑی دولت ہے۔ جاہے ایمان بھی وہی، حاصل ایمان بھی وہی، یعنی سب کچھ ہمارا ہے تو بس صرف نبی ہے۔ کیا ہے بولیے تو؟ جاہے ایمان بھی وہی، حاصل ایمان بھی وہی، یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا۔ اور آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے ہوئے، آج جاہل بھی ہیں عالم کا لباس پہنے ہوئے، ایسے ملاؤں سے ایمان کو بچائے رکھنا، ایسے ملاؤں سے ایمان کو بچائے رکھنا۔ یہ بھی شعر ملاحظہ کرو، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کو۔ کچھ نہ پاؤ گے محمد کے وسیلے کے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بھی نہ پاؤ گے محمد کے وسیلے کے بغیر، راز اس راز کو بس دل میں چھپائے رکھنا، راز اس راز کو بس دل میں چھپائے رکھنا۔ حضرات آئیے قرآن پاک کی اس آیت ربانی پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ کون آیت ہے یہ؟ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک بھی لفظ اور یا ایک بھی آیت کا جس نے انکار کر دیا وہ اسلام سے نکل گیا، وہ اسلام سے نکل گیا۔ قرآن پاک کی ہر آیت پہ یعنی مکمل قرآن پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ذرا غور کریں آپ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں۔ کیا بھیجتے ہیں؟ صلات کے معنی دعا بھی ہوتا ہے، صلات کے معنی درود بھی آتا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں۔ اب فرشتوں سے کہا کہ درود بھیجتے ہیں، اب ایمان والوں سے کیا کہا ہے؟ توجہ کے ساتھ سنو، آپ سب ایمان والے ہیں نا، بولیے انشاءاللہ۔ اور میں ایمان والوں سے گفتگو کرتا ہوں، میری نظریہ اور میرا جو عقیدہ ہے کہ میں جب بھی کہیں کھڑا ہوتا ہوں تو میں حضور کی امت سمجھ کر میں تقریر کرتا ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ
वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी खूब खूब मेरे नबी पर दुरूद भी भेजो और सलाम भी भेजो। वसल्लिमू तस्लीमा, मौलवी हजरात अगर माना जानते हैं तो अच्छी तरह उसको पता है, चूंकि वो पढ़े लिखे हैं। सल्लिमू ताकीद के लिए आता है कि सलाम तो जरूर पढ़ो। सुभान अल्लाह, सलाम तो बोलिए। वसल्लिमू, आप कुरान पाक पढ़ते हैं, कम से कम इतना तो समझ रहे होंगे कि हम सल्लिमू जो कर रहे हैं, सीन लाम मीम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सल्लिमू तस्लीमा के तुम दुरूद भी पढ़ो और मेरे नबी पर सलाम भी भेजो। सुभान अल्लाह। आज सलाम पे झगड़ा है, झगड़ा होता है कि नहीं? नबी पे सलाम पे झगड़ा। बेटा बाप को सलाम करता है, कोई झगड़ा नहीं करता है। शौहर बीवी को सलाम करता है, कोई झगड़ा नहीं करता है। अगर कोई नबी की बारगाह में सलाम भेज दिया तो ना इत्तेफाकियां शुरू हो जाती हैं। अरे खुदा ने कुरान पाक में नबियों पे सलाम भेजा है। मैं जितनी बातें करूंगा वो कुरान और हदीस की रोशनी में बातें करूंगा ताकि आप समझें। आप अल्लाह ने फरमाया सलामुन अला मूसा व हारून, सलाम हो मूसा और हारून पर। सलामुन अला इब्राहिम, सलाम हो इब्राहिम पर। सलामुन अला इलियासी, सलाम हो इलियास पर। जरा सोचो, अल्लाह ने नबियों पर सलाम भेजा, मगर जब बारी आई आमना के लाल की तो अल्लाह फरमाता है ऐ फरिश्तों मैं भी पढ़ता हूं, तुम भी पढ़ो। सुभान अल्लाह। तो ये कुरानी सलाम है ना, बोलिए सुभान अल्लाह। तो हजरत, अब सुनिए हदीस पाक, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, मदारिजुन नबुव्वा, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की लिखी हुई किताब। इस सब मौलवी लोग पढ़ते हैं इसको। मदारिजुन नबुव्वा में अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हदीस लिखते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मुझ पर सलाम भेजता है, सलाम भेजता है तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी रूह को मेरी तरफ लौटा देता है, तो मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। कहिए सुभान अल्लाह। मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। और सुनिए हदीस पाक में आता है कि कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो जमीन पे बैठे रहते हैं, जमीन में गश्त करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और जो नबी पर दुरूद व सलाम भेजते हैं मदीने वाले की बारगाह में उनके दुरूद व सलाम को पहुंचाते रहते हैं। तो हदीस पाक में ये भी आया है कि वो फरिश्ते वहां मदीने पाक में जाके अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह फला बिन फला ने, यानी फला के लड़के फला ने आपकी बारगाह में दुरूद व सलाम भेजा है। कहिए सुभान अल्लाह। तो जाहिर सी बात है हम अगर नबी की बारगाह में सलाम भेजेंगे तो फरिश्ते हमारा भी नाम लेंगे और हमारे बाप का भी नाम लेंगे। तो अब जिसको इस हदीस पाक पे यकीन है, सबको यकीन है भाई, यकीन है ना भैया? यकीन नहीं तो मुसलमान कहां से भाई? फिर कैसा मुसलमान? यकीन है इस हदीस पर। तो अब आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि फरिश्ते भी हमारा नाम, हमारे बाप का नाम सब्ज़े गुम्मत के मकीन की बारगाह में पहुंचाए। तो बावाज़े बुलंद जिसको जो दुरूद शरीफ याद है वो पढ़िए। झगड़ा मत कीजिए कि वो दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, वो दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। जो दुरूद शरीफ याद है वो पढ़िए, मगर पढ़िए तो इस यकीन से पढ़िए कि मेरे नबी हमारे दुरूद व सलाम को सुनते भी हैं, जवाब भी देते। कहिए सुभान अल्लाह। और अपने हर उम्मती के अमल को वो देख रहे हैं अल्लाह की अता से। बुखारी शरीफ का हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मामिन शैइन लम अकुन उरैतुहु इल्ला कद रअयतुहु फी मकामी हाज़ा हत्तल जन्नत वन नार। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत तक जो कुछ भी होने वाला है, क़यामत तक जो कुछ भी होने वाला है, मैं उसको यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख को देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह। जन्नत और दोज़ख को देख रहा हूँ। जरा सोचो, वो रसूल जन्नत और दोज़ख क्या है? जिस नबी से रब नहीं छुपा तो उससे जन्नत और दोज़ख क्या छुप सकता है, और हम क्या छुप सकते हैं बताइए। बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम।
اللہ عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، سب سے پہلے میں یہ بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کی جو عرس کل کی مجلس ہے، مرحوم محمد انصار خان صاحب کے ایصال ثواب کے سلسلے میں یہ مجلس عرس کل کا انتظام و اہتمام کیا گیا ہے۔ دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ اپنے حبیب سرور کائنات کے صدقے طفیل میں مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے اور ان کے صاحبزادگان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ پہلا اتفاق ہے جو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسا آپ کا شوق ہوگا سننے کا میں ویسا سناؤں گا، کوشش کروں گا کہ وہی باتیں عرض کروں جو آپ کو اچھی لگے، جو آپ کو اچھی لگے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، جہاں جب میں پہلی بار کہیں جاتا ہوں تو سب سے پہلے سرکار اذان گاشی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے میں گفتگو کرتا ہوں۔ سننا چاہتے ہیں آپ حضرات؟ سب سے پہلے، اور یاد رکھیے انٹروڈکشن کروانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا سلسلہ کیا ہے، آپ کا شجرہ کیا ہے، آپ کا تعلق کس سے ہے، اہل سنت و جماعت سے ہے یا پھر کسی اور سے ہے، یہ سب بتانا ضروری ہے کہ نہیں؟ کیا آپ کا تعلق نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے سے تو نہیں ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے تو نہیں ہے؟ یہ بتانا ضروری ہے کہ نہیں؟ دنیا کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارا تعلق ان سے ہے جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں، جو اولیاء سے محبت کرتے ہیں، جو صدیقین سے محبت کرتے ہیں، بلکہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے ہم محبت کرتے ہیں، اس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ چونکہ حضرات محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چونکہ یہ پہلا اتفاق ہے، اسی لیے مجھے یہ بات بولنا بہت ضروری ہے کہ سرکار اذان گاشی رحمت اللہ علیہ کی لائف اسٹوری مختصر میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ پیدائش و نسب آپ سنیے پہلے۔ آپ حضرت مولانا شاہ صوفی مفتی اذان گاشی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش، بعض لوگوں نے اذان گاشی رحمت اللہ علیہ کو ایک درخت سمجھ لیا ہے۔ کیا سمجھ لیا ہے؟ ایک پیڑ سمجھ لیا ہے۔ اذان گاشی رحمت اللہ علیہ درخت کا نام نہیں ہے، یہ وہ صوفی باصفا کا نام ہے جنہوں نے اپنے نام کو بھی مٹا دیا۔ نام ہے، ظاہر سی بات ہے، ہر شخص کا نام ہے، مگر صوفی اسے کہتے ہیں جو تارک دنیا ہوتا ہے، جس کو شہرت کی بھی ضرورت نہیں، نام و نمود کی بھی ضرورت نہیں، دنیا عزت کرے یا نہ کرے، دنیا مجھے اچھا کہے یا نہ کہے، وہ تارک دنیا ہوتے ہیں، وہ فقیری اختیار کرتے ہیں اور شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ کس کے پابند ہوتے ہیں؟ شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ صوفی مفتی اذان گاشی رحمت اللہ علیہ کی ولادت و سعادت، پیدائش صوبہ مغربی بنگال، ضلع ہاوڑہ کے موضع اذان گاشی میں 1238 ہجری مطابق 1828 عیسوی اور بنگلہ 1235 سال میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام حضرت مولانا شیخ رقیب الدین صاحب فاروقی رحمت اللہ علیہ، کہیے سبحان اللہ، جو حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت شیخ عبدالحد فاروقی رحمت اللہ علیہ کے برادر حقیقی حضرت شیخ عبدالصمد فاروقی رحمت اللہ علیہ کے خاندانی نسب سے، اور حضرت شیخ عبدالصمد فاروقی کا سلسلہ نسب اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اور مولانا اذان گاشی رحمت اللہ علیہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 37ویں پشت میں ملتے ہیں، پیڑھی 37 پیڑھی میں آپ ملتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے آپ کا خاندانی سلسلہ ہے، اور خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 37ویں پشت میں آپ ملتے ہیں۔ اب اس سے کیا پتا چلا، اس سے کیا معلوم ہوا کہ سرکار اذان گاشی رحمت اللہ علیہ کا نسبی سلسلہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔
تو اب ظاہر سی بات ہے کسی نے اذان گاشی رحمت اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی تو گویا اس نے فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کی، اس نے فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ من عاد علی ولی فقط آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ تو اس بات کو آپ سمجھ گئے کہ سرکار اذان گاشی رحمت اللہ علیہ کا خاندانی نسب کیا ہے؟ بولیے آپ حضرات، آپ بولیے نا۔ ارے آپ مرید ہیں، آپ چاہنے والے ہیں، سب وہاں سے بیعت آپ ہیں، آپ کو جاننا بہت ضروری ہے، دنیا والوں سے زیادہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو جانوا رہا ہوں، جانکاری دے رہا ہوں کہ آپ جانیں، تاکہ آپ کہیں کہ سرکار اذان گاشی رحمت اللہ علیہ کا نسبی سلسلہ فاروق اعظم سے ہے۔ اور جیسا کہ آپ کے خطیب و امام حافظ عبدالرشید صاحب نے آپ کو طریقہ کے بارے میں بتا دیا کہ کون کون طریقہ سے آپ کا سلسلہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت، بولیے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے اس بات کو آپ سمجھ لیں، یہ وہ مجلس سے عرس کل ہے جو ہر کوئی بیٹھا ہے تو بابوضو بنا کے بیٹھا ہے۔ کوئی ایک شخص نہیں دکھا سکتے ہیں جو بغیر وضو کے بیٹھے ہوں گے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد اس مجلس عرس کل میں بیٹھتے ہیں۔ اور یہ مجلس عرس کل ہے کیا؟ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ کس کی مجلس؟ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور کتاب کا نام ہے۔ میں کتاب کا بھی آپ کو پروف دے رہا ہوں تاکہ آپ پڑھیں، اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو پڑھیں آپ جا کر کے۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ کہیں باہر گئے ہوئی تھی، اور جب وہ اپنے گھر آئے تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی والدہ کے نام پہ صدقہ کروں تو کیا مجھے اس کا ثواب مجھے ملے گا، میری ماں کو ملے گا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے، ہاں ضرور ملے گا۔ کہو سبحان اللہ، ہاں ضرور ملے گا۔ وہ صحابی رسول عرض کرتے، یا رسول اللہ، ان کے پاس ایک باغ تھا، باغیچہ، سمجھ رہے باغیچہ کو آپ حضرات؟ بنگلہ میں باغیچہ بولتا ہے، کیا بولتا ہے بھائی؟ باغان۔ ایک باغان تھا، ایک باغیچہ تھا۔ اللہ کے نبی سرور کائنات کو گواہ بنا کے، یا رسول اللہ یہ میرا باغ ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، اور میں اس باغ کو اپنی ماں کے نام پہ ایصال ثواب کرتا ہوں۔ اب بھی کوئی شک ہے بھائی؟ ابے شک نہیں ہے تو کہیے سبحان اللہ۔ دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے، دل دیا محبت رسول اللہ کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے، چاند اور سورج اور ستارے ہیں روشنی کے واسطے، سب کچھ ہے تیرے لیے اے نبی، آپ ہیں خدا کے واسطے۔ تو سبحان اللہ تو کہیں بھائی، ایسے لگ رہے ہیں لگتے منہ میں پان رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جب تک آپ سبحان اللہ بولنے سے کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ مسجد کہے جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، اللہ اکبر۔ اب ظاہر سی بات ہے سبحان اللہ کہنے سے دل پاک ہوتا ہے، دماغ پاک ہوتا ہے۔ اب سبحان اللہ کہنے سے بھی دل پاک نہ ہو تو کیا فائدہ؟ مجلس میں بیٹھیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلی گناہ کے، اس کی زندگی کے پچھلی گناہ کے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، اور آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اللہ کا نام لینے سے انسان نہیں بھاگتا ہے، شیطان بھاگتا ہے۔ کون بھاگتا بولیے تو شیطان کو پہلے مجلس سے بھگائیے، ٹھنڈی کا موسم ہے اس کو بھگائیے، تو اللہ کا جہاں نام لینے سے وہاں شیطان بھاگتا ہے۔ آئیے میں اصل گفتگو کی طرف میں بڑھوں کہ عرس کل میں ہوتا کیا ہے، عرس کل میں ہوتا کیا ہے۔ پہلے میں اس کو سناؤں گا آپ کو، اور اس کے بعد آپ کو فیصلہ کرنا ہے
کہ اگر کوئی عرس کل کو ناجائز کہے تو اسلام کی روح سے، شریعت کی روح سے وہ مسلمان رہے گا یا ہاں یا نہ بولنا ہے آپ کو. وہ مسلمان رہے گا یا؟ پہلے آئیے، کتاب ہے میرے سامنے، پہلے اس کو سنیے آپ. عرس کل میں پڑھتے کیا آپ؟ پہلے درود شریف. درود شریف کون پڑھ رہا ہے؟ اللہ. اللہ والا کام آپ کر رہے ہیں، فرشتے والا کام کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں آپ حضرات؟ میں صرف اور صرف، حدیث تو ہے یہاں، چونکہ وقت نہیں ہے میں صرف اس کا معنی سناؤں گا آپ کو. یہ بخاری اور مسلم اور مشکات کی احادیث میں سے ہے، اور صحاح ستہ کی یہ حدیث ہے. یہ پہلے سنیے آپ. پہلے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ. پڑھیے آپ، پڑھیے. ارے یہ وہ مجلس ہے جو رنگ برنگی نہیں دکھائی جاتی ہے. یہ رنگ برنگی والی مجلس نہیں ہے، اور نہیں وہ سیاست کی مجلس ہے. یہ وہ مجلس عرس کل ہے جس میں آنے والا جب آتا ہے تو اس کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے. آنے والا جب آتا ہے تو وہ اللہ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے. یہ بے نمازی کو نمازی بناتی ہے یہ مجلس، گمراہوں کو ہدایت دینے والی ہے یہ مجلس. سنیے حدیث. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص یہ شہادت دے، یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی پوجنے کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا گنہگار بھی ہو تو بھی سزا کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہ جنتی ہوگا. کہو سبحان اللہ. کون جنت میں داخل ہوگا؟ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتا ہے. اب اس حدیث پاک کی روشنی میں ذرا مجھے ٹھہر کے اب بہت ہی سنجیدہ لب و لہجے مجھے آپ بتائیں کہ وہ تنہا گنہگار بھی ہوگا تو اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں آپ. تو یہ جنت میں داخل کرنے والی مجلس ہے یا جہنم میں داخل کرنے والی مجلس ہے؟ کہاں بولیے تو؟ اور آواز جنت نہیں جائے گا جی. جنت میں لے جانے والی مجلس ہے جو یہ کلمہ پڑھتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب آئیے اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ذکر عرشی، تسبیح و تحمید پڑھتے ہیں آپ. یہ بھی رواہ المسلم مشکات، یہ بھی مسلم اور مشکات کی حدیث میں سے ہے. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر 4 کلمے ہیں. سب سے بہتر 4 کلمے ہیں. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ 4 کلمے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارے ہیں. سبحان اللہ. وہ کون کون کلمے ہیں وہ سنیے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمے اللہ کے نزدیک اچھے ہیں. جو اچھا ہوگا وہی پڑھے گا. جو بولیے جو اچھا ہوگا وہی نہ پڑھے گا. تو یہ 4 کلمے ہم پڑھتے ہیں اور وہ کلمہ ہے جو رب قدیر کی بارگاہ میں سب سے بہتر اور پسندیدہ ہے. اب آئیے اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں آپ. یہ بھی بخاری مسلم مشکات کی حدیث ہے. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. سفر سمجھ رہے آپ؟ سفر میں تھے. اتنا تو انشاءاللہ آج کل کے بنگالی سب کو سمجھ رہا ہے. بولیے سبحان اللہ. اب بنگالی مسلمان کو کوئی کہے کہ ہندی نہیں سمجھتا ہے اور اردو نہیں سمجھتا ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ بولیے تو. اس لیے کہ ٹی وی تو سب سکھا دیا نا ہم کو. بولیے ٹی وی تو ہم کو سب سکھا دیا ہے. عزیزان محترم حدیث سنیے آپ. سفر میں تھے، لوگوں نے ذکر کرنا شروع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنے نفس پر آسانی کرو. تم ایسی ذات کو نہیں پکار رہے ہو جو بحری ہے یا تم سے دور ہے، یعنی اللہ وہ سب سنتا ہے. حقیقت میں تم ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو سمیعون بصیر ہے، جو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے.
اور وہ تمہارے ساتھ ہے، نیز وہ تو تمہاری سواریوں کی گردن کے مقابلے میں زیادہ قریب ہے۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، میں نے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھی۔ اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ ابن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کے بارے میں نہیں بتاؤں؟ کہیے سبحان اللہ۔ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کے بارے میں نہیں بتاؤں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ضرور مجھے اس سے آگاہ فرمائیں، مجھے بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ کلمہ جو ہے جنتی خزانہ ہے، تو اب جس کو جنت کا خزانہ چاہیے وہی نہیں پڑھے گا، جس کو دنیا کا خزانہ چاہیے وہ کہاں سے پڑھے گا؟ پڑھے گا بولیے آپ حضرات؟ دنیا کا خزانہ جس کو چاہیے وہ نہیں پڑھے گا، یہ جنتی خزانہ ہے۔ اور میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 99 مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس کی 99 مصیبت کو بولیے تو دور کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اب اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ شفا، سورۃ الفاتحہ کو شفا کی سورت بھی کہا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ شفا ہے۔ کیا بولیے تو شفا ہے۔ اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا یعنی قل هو اللہ احد، اس کو ایک ختم کلام اللہ کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، پوری سورت پڑھتے ہیں آپ۔ اس کے بعد قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں سورتیں پڑھتے ہیں آپ حضرات۔ اب آئیے یہ دونوں سورتیں میں آج آپ کو ہم بتا رہے ہیں، میرے نبی جب رات کو سوتے بستر پہ جاتے تو یہ دونوں سورتیں پڑھ کے سوتے، یہ دونوں سورتیں پڑھ کے سوتے۔ جب ولید بن عاصم یہودی کی لڑکی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کالا جادو کر دیا تھا، کیا کر دیا تھا بولیے تو؟ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ بات اور بھی کرنی ہے مجھے۔ کالا جادو کر دیا تھا تو جبریل یہ دونوں سورتوں کو لے کر کے آئے، اور میرے آقا جب بستر پہ جاتے تو یہ دونوں سورتوں کو پڑھتے اور ہاتھ پر پھونک مارتے اور اس سے پورے جسم کو پھیر لیتے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو اب ذرا سوچئے کہ یہ وہ دونوں سورتیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ 5 ٹائم پڑھے، رات کو سوئے تب پڑھے، بتائیے کوئی جادو اگر جادو چلائے گا جادو چل سکتا ہے؟ ابلیس آپ کے گھر میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں سرکار اذان غاشی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں کیا دیا؟ قرآنی تحفہ دیا۔ کیا دیا بولیے تو؟ قرآنی تحفہ دیا۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے، جو قرآن پاک جس مجلس میں تلاوت کی جائے قرآن پاک، اللہ کی تسبیح تحلیل تحمید یہ پڑھی جائے، ایسی مجلس ناجائز ہو سکتی ہے؟ پورے بولو نا، پوری آواز سے بولے آپ، اور آواز ہے آپ کی، تاکہ یہ ذرے ذرے بھی گواہ ہو جائیں۔ اللہ ارشاد فرماتا یوم الدین تحدث اخبارہا، جہاں آپ بیٹھے ہو نا یہ زمین قیامت کے دن خبریں سنائیں گی کہ تیرے بندے کچھ بیٹھ کر کے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ یہ زمین خبریں سنائیں گی، اس سرزمین پر کس نے شراب پیا، اس سرزمین پر کس نے زنا کی، کس نے کس پر ظلم کیا، یہ ساری برائیوں کو ساری اچھائیوں کو یہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی۔ تو ایسی مجلس جس میں قرآن پاک کی تلاوت ہو، جس میں اللہ کا ذکر ہو، جس میں نبی پر درود بھیجا جائے، اب اگر کوئی اس مجلس کو ناجائز کہتا ہے تو وہ خود ناجائز راہ پر ہیں یا پھر اس مجلس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل اس مجلس عرس کل یعنی فاتحہ کی مجلس کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، سب کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آپ بتائیں یہ فاتحہ کی مجلس کون کر سکتا ہے؟ جو سود سے بچا ہوگا،
جو पंचवक्ता नमाजी होगा, जो इंटरेस्ट, जैसे कुछ लोग इसको जायज भी कहते हैं, कुछ लोग नाजायज भी कहते हैं, मगर सूफिया का तकवा क्या है? फतवा से ऊंचा मकाम तकवा का होता है। और अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि बेशक अल्लाह के यहाँ तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार है। जो सबसे ज्यादा परहेजगार है, उसी का रुतबा, उसी की शान, उसी का मकाम अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा है। तो मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, ये उर्स कुल में होता क्या है? आपने सुन लिया, समझ लिया, इसीलिए किसी भी मजलिस के बारे में जरा जबान खोलने से पहले ये 1000 बार सोचिए कि जिस मजलिस में अल्लाह उसके रसूल का नाम लिया जाए वो नाजायज मजलिस, खराब मजलिस नहीं हो सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह अज़्ज़ वजल हम सारे मुसलमानों को दीन की बातें समझने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इंशाअल्लाह मजलिस उर्स कुल 10 बजते बजते ख़त्म हो जाएगा। 10 बजते बजते बोलिए तो ख़त्म हो जाएगा। मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, चूँकि कुछ लोगों की फरमाइश थी कि ज़रा आखिरत के ताल्लुक़ से एक नात शरीफ पढ़ दीजिए। नात शरीफ पढ़ दें? पढ़ दें? नात से मोहब्बत नहीं है आप लोगों को? मोहब्बत है? सुभान अल्लाह। हम तो सोचते थे कि माशाअल्लाह बोलिए, अपने बच्चों को नात सिखाओ ताकि भोजपुरी जब गाना बजेगा तो डांस नहीं करेगा। अपने बच्चों को कुरान पाक की तिलावत सिखाओ, जब ये बंगला गाना बजेगा ना तो नाचेगा नहीं, डांस नहीं करेगा। ये आज जानते हो 5 साल का छोटा बच्चा, 6 साल की छोटी बच्ची भोजपुरी गाना पे डांस करती है, करता है कि नहीं? बोलिए आप जरा। माशाल्लाह आपके यहाँ सुनने में आएगा डीजे वगैरह नहीं बजता है शादी ब्याह के मौके पे? नहीं बजता है ना आपके यहाँ? बजता है? अल्लाह अकबर। जो अजान गाशी रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद है उसके घर में बजता है क्या भाई? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए। अजान गाशी रहमतुल्लाह अलैह एक सच्चा आशिक रसूल का नाम है और उनका कौल और उनका शर्त है ये, वही उर्स कुल करेगा जो हर बुराइयों से पाको साफ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हर बुराइयों से पाको साफ होगा। अरे पीर वो कैसा जो मुरीद को अच्छा न कर सके? पीर कैसा जो मुरीद को अच्छा न कर सके? तो अपने बच्चों को क्या सुनाइए? नाते नबी सुनाइए। और नाते नबी सुनना ये सहाबा की सुन्नत है। किसकी सुन्नत? हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मस्जिद नबवी शरीफ में नबी की शान में नात पढ़ते ना, तो अल्लाह के नबी हजरत हसन के लिए मिंबर बिछा दिया करते। और जब हजरत हसन नबी की शान में नात पढ़ते तो अल्लाह के नबी हजरत हसन के हक में दुआ करते। क्या करते? बुखारी की हदीस है, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदुस, ऐ अल्लाह जिब्रील को भेजकर मेरे हसन की मदद फरमा। कहो सुभान अल्लाह। तो नात शरीफ जो पढ़ता है उसकी मदद कौन करते हैं? जिब्रील। कौन करते हैं बोलिए तो? और जब हजरत हसन पढ़ते, वहसन मिन कलम तरकतु ऐनी वाजमल मिन कलम तलदिन निसा खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्li ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको ऐसा हसीन और जमील पैदा किया है कि मेरी आंख ने आज तक देखा ही नहीं। और आंख देखे भी कैसे, जबकि आज तक किसी माँ ने आपके जैसा पैदा ही नहीं किया। खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्li ऐबिन। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। जिस तरह कुरान के अंदर ऐब समझ रहे हैं कि नहीं? ऐब तो समझ रहे होंगे। जिस तरह कुरान के अंदर ऐब नहीं, उसी तरह से मेरे नबी के अंदर ऐब नहीं। मोहम्मद के माने ही होते हैं कि वो जात जिसके अंदर कोई ऐब नहीं। तो अब कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अंदर ऐब निकाले, क्या वो मुसलमान हो सकता है? हो सकता? बोलिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। बेटा अगर बाप के अंदर ऐब निकाले तो क्या वो अच्छा बेटा हो सकता है? बीबी अगर शौहर के अंदर ऐब निकाले
یا شوہر بیوی کے اندر عیب نکالے تو کیا وہ سچا شوہر اور سچی عورت بیوی ہو سکتی ہے؟ اگر شاگرد استاذ کے اندر عیب نکالے کیا وہ اچھا شاگرد اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے؟ یا پھر مرید اپنے پیر کے اندر عیب نکالے تو کیا وہ اچھا مرید ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اگر کوئی امتی نبی کے اندر عیب نکالے تو وہ سچا امتی نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کے اندر 70 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ اور آج کہتے ہو موزی آ گئے ہیں۔ کیا کہتے ہو؟ موزی۔ موزی میں نے کہا بھائی، موزی کیا کہا میں نے؟ موزی۔ موزی نہیں سمجھ رہے، میں سمجھا رہا ہوں، سمجھ لیجئے آپ، لائیو چل رہا ہے۔ موزی میں نے کہا، موزی کسے کہتے ہیں؟ وہ جانور جو تکلیف دینے والے ہیں، وہ جانور اشارہ سمجھ رہے ہیں، وہ جانور جو تکلیف دینے والی ہو۔ آج کہتے ہو موزی آ گئے ہیں۔ ارے 70 سال سے تم نے ہندوستان اور پاکستان بنگلہ دیش میں تم نے کیا بکا؟ دعوت و تبلیغ کے نام پر امت کو بانٹ دیا۔ کبھی تم نے میلاد پہ سیاست کی، کبھی تم نے فاتحہ پہ سیاست کی، کبھی تم نے عرس کل پہ سیاست کی، کبھی نبی کا نام آیا انگوٹھا چوم نے اس پہ سیاست کی۔ 70 سال سے کیا ہوا ہندوستان میں؟ باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، ایک بیٹا باپ کو کہتا ہے تو مشرک ہو گیا، عورت بیوی سے کہتا ہے کہ تو مشرک ہو گئی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے۔ کہہ رہا کہ نہیں؟ بولیے، کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ میں فرقہ واریت کی بات نہیں کرتا ہوں، میں مسلمان کے سامنے اپنی خطاب کر رہا ہوں، میں حضور کی امت کے سامنے اپنی خطاب کر رہا ہوں۔ بتاؤ مسلمانوں، عرس کل کرنے والا مشرک ہو جائے گا؟ فاتحہ کرنے والا مشرک ہو جائے گا؟ نبی کا نام آئے کوئی محبت سے انگوٹھا چوم لے مشرک ہو جائے گا؟ یا رسول اللہ پکارنے والا مشرک ہو جائے گا؟ یاد رکھو مسلمانوں، ایسے لوگوں سے بچ کے رہو۔ بخاری مسلم کا حدیث کا ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے قطعاً اس چیز کا اندیشہ نہیں، مجھے قطعاً اس چیز کا اندیشہ نہیں کہ میری امت شرک کرے گی، میری امت شرک کرے گی۔ ارے جب نبی نے فرما دیا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی تو اب تم کیوں کسی کو مشرک کہتے ہو؟ تم کیوں کسی کو کافر کہتے ہو؟ تم کیوں کسی کو یہ کہتے ہو کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے؟ کیوں کہتے ہو؟ مت بانٹو مسلمانوں کو۔ ہندوستان کی حالت اس دور میں اتنی خراب ہو چکی ہے، مسلمانوں کی بدترین دور سے ہندوستان کا مسلمان گزر رہا ہے۔ 6 سال بچی کی ساتھ ریپ ہو رہا ہے، کیا نہیں ہوا؟ میرے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی، نہیں کی گئی؟ بولیے، میرے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی۔ بتاؤ مسلمانوں، اسی لیے ایسے لوگوں سے بچ کے رہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح بشر تھے۔ نبی ہماری طرح بولو تو نبی تمہاری طرح بشر تھے۔ نبی بشر تھے، بشر ہیں، بشر رہیں گے، مگر ہماری طرح بشر، ہماری طرح بشر بولو تو نہیں ہے۔ ارے وہ اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، وہ اشارہ کر دے تو چاند تو ٹکڑے ہو جائے، وہ خالی کنویں میں لعاب دہن ڈال دے تو پانی پیدا ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں میں سانپ نے ڈس مار لیا تھا، اللہ کے نبی نے تھوک لگا دی، حضرت ابوبکر کا پاؤں ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں صرف تھوک پہ تقریر کروں گا نا، 1 گھنٹہ لگ جائے گا آپ کا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جب وضو کرتے تھے نا، صحابہ سے زیادہ کسی نے میرے نبی کی تعظیم نہیں کی۔ صحابہ سے زیادہ میرے نبی کی تعظیم، میں جو باپ کی تعظیم نہیں کر سکا صحیح سے، جو ماں کی تعظیم نہیں کر سکا صحیح سے، وہ نبی کی تعظیم کیا کرے گا یار؟ مگر ہاں الحمدللہ جس کے سینوں میں نبی کی محبت ہے، جس کے سینوں میں نبی کی تعظیم ہے، جس کو قرآن پاک پر ایمان ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر اور نبی کی تعظیم و توقیر کرو، نبی کی تعظیم و توقیر کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے بولیے تو؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی وضو فرماتے نا
تو ہوتا کیا، جب اللہ کے نبی جب تھوک پھینکتے، کھکھار پھینکتے، تو صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے، ہاتھوں میں لے لیتے تھے، اور اس کے بعد اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے. کہو سبحان اللہ. اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہم مسجد میں جاتے ہیں تو جوتا اتار کے جاتے ہیں، نبی عرش پہ جاتے ہیں تو جوتا پہن کے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ہم مسجد میں جاتے ہیں تو جوتا اتار کے جاتے ہیں. ہم اپنی طرف سے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ بدعت بن جاتا ہے. نبی وہی کام کرتے ہیں تو سنت بن جاتا ہے. ہم مسجد میں جاتے ہیں تو جوتا اتار کے جاتے ہیں، نبی عرش پہ جاتے ہیں تو جوتا پہن کے جاتے ہیں. ہم سو جاتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی سوتے ہیں، وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ہم تھوکتے ہیں، بیماری پھیل جاتی ہے، نبی تھوکتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے. ہم کسی سے ملتے ہیں تو ملاقات بنتی ہے، نبی خدا سے ملے تو معراج کی رات بنتی ہے. نبی سے کوئی مقابلہ. یہ بیٹا اگر باپ سے مقابلہ کرے گا تو بیٹا جنتی ہوگا؟ بولیے بولیے آپ حضرات. بیٹا جنتی نہیں ہوگا. ایک بیٹا کو جنتی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ باپ کی عزت کرے، باپ کی خدمت کرے، ماں کی تعظیم کرے، تب وہ کیا ہوگا؟ بولیے. ارے جب ماں کا گستاخ، باپ کا گستاخ جنت میں نہیں جا سکتا تو نبی کا گستاخ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ اسی لیے یاد رکھیں، یہ ایمان کی دولت جو ملی ہے اتنی آسانی سے نہیں ملی ہے. یہ کلمہ کی دولت جو ہم تک پہنچی ہے اتنی آسانی سے نہیں ملی. اور یہ کلمہ کی دولت ملا کی دین نہیں، اولیاء کرام کی دین ہے. کہو سبحان اللہ. کس کی دین ہے بولیے تو؟ ارے ہم 10 سال سے تقریر کر رہے ہیں، ایک کافر گھنٹی بجانے والا مسلمان ہوا ہے بولیے تو؟ بولیے نا بھائی. میری زبان میں تاثیر نہیں جناب. مولوی اتنا چلاتا ہے اسٹیج پہ، کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے. مگر بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا چہرہ ایسا تھا کہ جب کوئی ان کے چہرہ کو دیکھ لیتا مسلمان ہو جاتا. ہماری دعوت و تبلیغ سے فتنہ پھیل رہا ہے اور ان کی دعوت و تبلیغ سے اسلام پھیل رہا تھا. کیا پھیل رہا تھا بولو؟ اسلام پھیل رہا تھا. ہماری تبلیغ سے بھائی بھائی جدا ہو رہا ہے اور ان کی تبلیغ سے بھائی بھائی جدا نہیں ہوتا تھا، بلکہ بھائی بھائی گلے سے گلے مل لیا کرتے تھے، گلے سے گلے مل لیا کرتے تھے. ذرا آپ سنتے ہوں گے، آپ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا تاریخ کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ صرف انا ساگر کا سارا پانی ایک کٹورے میں آ گیا. کہاں آ گیا بولیے تو؟ ایک کٹورے میں آ گیا. صرف انا ساگر کا سارا پانی ایک کٹورے میں آ گیا. اور یہ زندہ موجود کرامت جب خواجہ کے لوگوں نے دیکھی تو 90 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا. کہو سبحان اللہ. کتنے لاکھ؟ بولو نا بھائی، کتنے لاکھ؟ 90 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا. خواجہ اجمیری جب ہندوستان میں آئے تھے نا تو ہتھیار لے کر کے نہیں آئے تھے، بندوق لے کر کے نہیں آئے تھے، فوج لے کر کے نہیں آئے تھے، بلکہ نبی کی محبت، نبی کا کریکٹر، نبی کا اخلاق لے کر کے آئے تھے اور دنیا میں امن و شانتی کا پیغام پہنچائے تھے. اور دنیا والوں سے کہا تھا، ہندو آنا چاہتا ہے میری بارگاہ میں آ جائے، سکھ آنا چاہتا ہے تو میری بارگاہ میں آ جائے. اے دنیا والوں، صوفیہ کی وہ بارگاہ ہوتی ہے جہاں ہر مذہب کے لوگ، ہر دھرم کے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، یہاں آؤ اور یہاں سے فیض پا کے جاؤ. صوفیہ کے یہاں بولو تو سب کو دعوت دی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کا وہ دور تھا کہ اسلام پھیلتا رہا، چمکتا رہا، اسلام کا چراغ ہر طرف چلتا رہا. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، تو سب سے پہلے اپنے کردار کو اچھا کرو. کس کو بولیے تو؟ سب سے پہلے اپنے کردار کو اچھا کرو. عزیزان محترم، چونکہ بات میں ادھر چلا جاؤں گا، نعت شریف پڑھ دیں آپ حضرات کو. تقریر تو اتنی ہے، گھنٹوں میں سنا دوں گا آپ کو. میں چاہتا ہوں کہ نعت شریف ایسا پڑھوں جس میں ہمارے لیے ہدایت بھی ہو اور فکر آخرت بھی ہو. کیا بولیے تو؟ فکر آخرت بھی ہو. تو آئیے، آپ سننے کے مزاج میں ہیں تو ایک بار ہاتھ اٹھا کے گواہ ہو جائے. یہ پنجتن پاک کا یہ ہاتھ ہے نا، ذرا سا آواز ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ کہیں آپ حضرات.
الحمدللہ ہاتھ رکھیں تاکہ ہم آپ کو ٹیمپریچر سے میں ناپ رہا ہوں کہ آپ واقعی میں سننے کی مزاج میں ہے کہ نہیں آپ حضرات. میری تقریر ابھی شروع نہیں ہوئی جناب, ہو سکتا ہے 11 بج جائے. سبحان اللہ, گھبرائیے گا نہیں, ایسا نہیں سوچیے گا بھائی کہ غلام صبر صاحب آتے ہیں صبح جائیے گا بیٹھیے گا چائے دکان, ارے مولانا صاحب نے 2 بجا دیا. ارے یہ تو سوچو 2 بجا ہے تو کس کی یاد میں بسا ہے؟ 2 بجا ہے یا 12 بجا 11 بجا تو کس کی یاد میں؟ اللہ کی یاد میں. صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس گھڑی کو, اس ٹائم کو, اس وقت کو زندگی کا بہتر وقت ٹائم سمجھو جس ٹائم میں تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو. ارے زندگی تو گزر گئی جناب تاری پیتے پیتے. بولیے, زندگی تو گزری جناب کی تاری پیتے پیتے. ارے اب بھی تو وقت ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب تمہاری عمر 60 برس کے ہو جائے. کتنے برس؟ جب تمہاری عمر 60 برس کے ہو جائے تو کہاں جاؤ؟ تاری کھانے مت جاؤ, شراب پینے مت جاؤ, ففروا الی اللہ, اللہ کے گھر کی طرف دوڑو. سبحان اللہ. کہاں دوڑو؟ اس لیے کہ بندہ جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو زندگی کی ہر خواہش ہے وہ پوری کر لیتا ہے. تو میرے محترم آئیے باواز بلند درود شریف پڑھیے تاکہ ہم چند اشعار, چند کلمات آپ کو ہم سنا سکیں. باواز بلند درود شریف پڑھیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم شفیع المذنبین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. ایک بار اور پڑھیے درود شریف. شعر ملاحظہ کریں آپ. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے سب سے زندگی کا بہترین آئیڈیل نمونہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. حضرت ابوذر عرض کرتے ہیں, شعر سننے سے پہلے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. حضرت ابوذر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ فرمائیے ای المؤمنین اکملہم ایمانا, یہ فرمائیے کہ سب سے زیادہ کمپلیٹ مکمل ایمان والا کون ہے؟ کسی نے فرمایا؟ حضرت ابوذر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ سب سے اچھا اور کمپلیٹ مومن کون ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں احسنہم خلقا, کہ جس کے اخلاق کردار سب سے اچھے ہوں. کہیے سبحان اللہ. جس کے اخلاق کردار بولیے تو سب سے اچھے ہوں. پھر نبی ارشاد, پھر صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ یہ فرمائیے ای المسلمین افضل, کہ مسلمانوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ وہاں کہا گیا تھا مومن اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ مسلمان. اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, کہ مسلمانوں میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے ایک مسلمان بچے رہے. سبحان اللہ. ایک مسلمان بولیے تو کیا پتا چلا کہ اس زبان سے کسی مسلمان کو گالی نہیں دیں گے, آج کے بعد سے نہیں دینا, بےہودہ باتیں نہیں کرنا ہے, اور اس ہاتھ سے کسی مسلمان کو نہیں ماریں گے. بس یہ حدیث کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے اور یہ شعر کو, اس شعر کو ملاحظہ کریں آپ. سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے. رہبری کہتے ہیں میرے گائیڈ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہبری ہے, جو ان کی سیرت ہے, وہ شعر ملاحظہ کریں آپ. سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے. سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے. پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے.
ہمیں اور کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے. اب کچھ چاہیے؟ کچھ چاہیے؟ میرے آقا کی زندگی ہی سب سے بہتر زندگی ہے. سبحان اللہ. اس کو اپنا لیجئے، آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی. شعر ملاحظہ کریں آپ، جو قبر کے تعلق سے ہے، جو میں نے آیت ربانی پڑھی ہے. کر یقین تو میری بات پر، کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر. کر یقین تو میری بات پر، کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر. کہ آ ہی جائیں گے خیر البشر قبر میں روشنی کے لیے. آ ہی جائیں گے خیر البشر قبر میں روشنی کے لیے. قبر میں آئیں گے نہیں آئیں گے؟ کتنے سوال ہوگا؟ کتنے سوال ہوگا؟ 3 سوال ہوگا. پہلا کیا ہوگا؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ مسلمان اگر مسلمان ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دوسرا کیا سوال ہوگا؟ فرشتے کیا سوال کریں گے؟ منکر نکیر. ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ چونکہ یہاں ضروری تھا کہ یہودی ہو تم نہیں ہو، نصرانی تم نہیں ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ ما دینک. بندہ اگر مسلمان ہوگا تو کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. تیسرے سوال پہ دار و مدار ہے چھٹکارے کا، نجات کا. فرشتے چاہے کوئی کہے کہ مدینے قبر مصطفیٰ کی کھڑکی کو کھول دی جاتی ہے، مردے کو اللہ کے نبی کا چہرہ دکھایا جاتا ہے، چاہے جیسا جس کا خیال ہو، مگر نبی کا چہرہ تو دکھایا جاتا ہے نا. کہو سبحان اللہ. نبی کا چہرہ تو دکھایا جاتا ہے نا. نبی کے چہرے کی چمک، نبی کے چہرے کی دمک کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں کپڑا سی رہی تھی کہ اچانک چراغ بجھ جاتا ہے. چراغ بجھ جاتا ہے. اللہ کے نبی حجرہ عائشہ میں داخل ہوتے ہیں اور نبی کے چہرے کی چمک سے جو حضرت عائشہ کی سوئی گم ہو گئی تھی مل جاتی ہے. عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنا حسین و جمیل بنایا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ، کل قیامت کے دن وہ انسان میرا چہرہ نہیں دیکھے گا. تو عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ، کون بد نصیب ہوگا جو آپ کا چہرہ نہیں دیکھے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. وہ مجھ پر بولیے تو لوگ کہتے ہیں قبر میں بچھو ہوگا، کہتے ہیں نا بھائی، لوگ کہتے ہیں قبر میں بچھو ہوگا، سانپ ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوں گے، مگر عاشق رسول کی قبر میں بچھو نہیں ہوں گے. عاشق رسول کی قبر میں بچھو نہیں ہوں گے، بلکہ جانتے کیا ہوں گے؟ وہ روضۃ القبر من الجنہ، کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہوگا. کہو سبحان اللہ. جنت کے باغوں میں سے بتاؤ جو زندگی بھر 5 وقتہ نماز پڑھا ہو، جو نبی پر درود شریف پڑھا ہو، یا اس کی قبر میں بچھو آئے گا، سانپ آئیں گے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو عاشق رسول کے لیے کیا بولیے تو وہ قبر کیا ہوگی؟ جنت کا باغ ہوگا. شعر ملاحظہ کریں آپ. حشر کا میدان ہوگا، وہ شعر ملاحظہ کریں آپ. حشر میں ہم کہاں تم کہاں، جب نہ ہوگا کوئی مہربان. حشر میں ہم کہاں تم کہاں، جب نہ ہوگا کوئی مہربان. بن کے رحمت حضور آئیں گے اپنے ہر امتی کے لیے. بن کے رحمت حضور آئیں گے اپنے ہر امتی کے لیے. رحمت بن کے آئیں گے.
آئیں گے نا؟ آئیں گے رحمت بن کے، مدد بن کے آئیں گے نا؟ حدیث سنا دے مشکات کی حدیث، سبحان اللہ بولو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ میری شفاعت کیجئے گا، قیامت کے دن آپ میری شفاعت کیجئے گا، سفارش کیجئے گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ملیں گے؟ قیامت کے دن آپ کہاں ملیں گے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میزان عمل پر تلاش کر لینا، میں میزان عمل کے پاس رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ میزان عمل سمجھ رہے ہیں نا، میرے نبی محشر کا وہ میدان ہوگا، میرے نبی ہمارے لیے بے قرار ہوں گے قیامت کے دن، اپنی امت کے لیے کبھی پل صراط کی طرف تشریف لے جا رہے ہوں گے تاکہ میری امتی کا کوئی نیکی کا پلہ ہلکا نہ رہ جائے، ہلکا نہ رہ جائے۔ کبھی میزان عمل کی طرف دوڑیں گے کہ کہیں میری امتی کے نیکیوں کا پلہ ہلکا نہ رہ جائے، کبھی پل صراط کی طرف دوڑیں گے کہ کہیں میرا کوئی امتی پھسل کر دوزخ میں نہ گر جائے، اور کبھی جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے دن میری شفاعت کیجئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ کہاں ملیں گے؟ نبی فرماتے ہیں کہ میزان عمل پہ تلاش کر لینا، اگر آپ وہاں نہیں ملیں گے تو پھر کہاں ملیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پل صراط کے قریب ملوں گا۔ پھر صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پل صراط پر بھی نہیں ملیں گے تو پھر کہاں ملیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حوض کوثر پہ تلاش کرنا، میں اپنی امت کو جام پلا رہا ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ مجھے وہاں تلاش کرنا۔ قیامت کے دن 3 جگہوں کے علاوہ میرے نبی کہیں نہیں جائیں گے، میرے نبی بولیے تو کہیں نہیں جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی ہماری مدد کریں گے، اللہ کے نبی ہماری شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ کیا کریں گے بولیے تو؟ شفاعت کریں گے۔ پھر اس کے بعد نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گا، رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر ایسی حمد و ثنا جاری کرے گا جو آج تک کسی نے نہ کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آج تک کسی نے نہ کی ہوگی۔ میں سر کو جھکاؤں گا رب قدیر کی بارگاہ میں، بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اللہ مجھ سے فرمائے گا یا محمد ارفع راسک وصل توتہ وشفا تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ مجھ سے کہے گا اے نبی مانگیے، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاقول امتی، فاقول یا رب امتی امتی، اے پروردگار میں تجھ سے صرف اپنی امت کو مانگ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں تجھ سے صرف اپنی امت کو مانگ رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، جس پر کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اپنی امت میں سے اس کو جنت میں داخل کیجئے جس پر کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ مجھ سے کہے گا، اللہ مجھ سے فرمائے گا اے میرے محبوب جس کے سینوں میں، جس کے دل میں دانے گندم، سمجھ رہے گندم گیہوں، دانے گندم یا جو کے برابر ایمان ہے، اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ نبی فرماتے ہیں میں اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤں گا۔ پھر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ مجھ سے فرمائے گا اے محبوب جس کے سینے میں جو کے دانہ سے بھی کم، جو کے دانہ سے بھی، جو کے دانہ سے بھی کم، اور میں کس کتاب سے سنا رہا ہوں؟ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، جا کے دیکھ لیجئے آپ۔ اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب جس کے آپ کی امتی میں سے
جس کے سینوں میں جौ کے دانہ سے بھی کم ذرہ برابر ایمان ہے، اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیے۔ نبی فرماتے ہیں میں جاؤں گا اور اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤں گا۔ پھر چوتھی مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ چوتھی مرتبہ نبی کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور اللہ سے کہوں گا اے میرے پروردگار، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ ارے مفتی فتویٰ لگا رہا ہے جہنم میں جانے کی، توجہ آپ حضرات، مفتی فتویٰ لگا رہا ہے جہنم میں جانے کی، اور میرے نبی حشر میں اس کو بھی جنت میں داخل فرما رہے ہیں جس کا ایمان جو کے دانہ سے بھی کم ہے، کہیے سبحان اللہ، جو کے دانہ سے بھی کم ہے۔ اور سنیے، بات مت کیجیے، آپ ادھر بات کیجیے۔ حضرات سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کی بارگاہ میں میں عرض کروں گا اے اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اب سنیے اللہ نے کیا فرمایا، اے محبوب یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے۔ قسم ہے اس عزت و جلال کی کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، میں اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دوں۔ کہیے سبحان اللہ، میں اس کو بھی جہنم سے نکال کر بولو تو جنت میں داخل فرما دوں۔ ارے سب یہیں پڑھ دیں گے بھائی، ڈھاکہ سے فون آ رہا ہے، کہاں سے فون آ رہا ہے، بہت ٹائم ہو جائے گا، بہت زیادہ، 9:30 بج چکا ہے، مجھے وقت کا بھی لحاظ رکھنا ہے تاکہ ہوٹلوں کی چائے پیتے رہیے۔ یہ مت کہیے کہ مولانا سرور صاحب نے 2 بجا دیا، 10 بجا، 11 بجا دیا۔ کیا بولے؟ توجہ کے ساتھ ادھر دیجیے، یہ سب چیزیں میں تو ہر جگہ بولتا ہوں، میں تو دربار کے مولویوں سے کہنا چاہوں گا کہ تم کب بولو گے؟ ابے تم کب بولے گا؟ قادری ہم ہیں، تم نے کیوں نہیں بتایا؟ چشتی ہم ہیں، تم نے کیوں نہیں بتایا؟ سرکار اذان گاشی رحمت اللہ علیہ کا مرید کس سے مرید ہوئے؟ بتایا تم لوگوں نے؟ کسی نے بتایا کہ سرکار اذان گاشی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے کس سے مرید ہوئے؟ قادری سلسلہ کے عظیم بزرگ خدا بخش خنکار قادری بغدادی رحمت اللہ علیہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بولیے، جب اذان گاشی رحمت اللہ علیہ قادری ہوئے تو کیا ہم قادری نہیں؟ آپ قادری نہیں ہو؟ ارے آپ تو ایسے قادری ہو جناب، ایک وقت کی نماز آپ کی نہیں چھوٹتی۔ غوث پاک نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز ادا کی۔ الحمدللہ ہم غوث پاک تو نہیں بن سکتے، خواجہ اجمیری تو نہیں بن سکتے، ہم اس کے غلام ہیں، غلام۔ ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹتی ہم لوگوں کی، ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹتی۔ تو ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بے ادبی مجھے معاف کیجئے، ہوتا ہے کیا کہ تقریر کے درمیان اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کر دیتا ہے تو ذہن ڈسٹرب ہو جاتا ہے، میں تقریر نہیں کر پاؤں گا۔ اسے میں اچھا ایک بات بتائیے، جتنے حقانی لوگ آپ لوگ ہیں، حقانی کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں آپ، فرقہ ہے آپ حقانیوں بابا، آپ کو جاگنا ہوگا۔ یہ کتنے خرچہ کیے ہیں یہ آج کی مجلس میں؟ یہ چندہ کر کے مجلس ہوئی ہے، چندہ لیا گیا ہے۔ ارے 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ نہ جانے کروڑوں کروڑ اربوں ارب حقانی عوام کا پیسہ خرچہ ہو گیا، مگر آج تک ان کو پتا نہیں کہ اذان گاچی کا مرید کون ہے، اذان گاچی کس سے مرید ہوئے۔ ان کو شجرہ کسی نے بتایا نہیں، ان کو سلسلہ کسی نے بتایا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیوبندی بھی تم کو برا کہتے ہیں، بریلی بھی تم کو برا کہتے ہیں، ہر سلسلہ کے لوگ آپ کو برا کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو مولویوں نے شجرہ نہیں بتایا، آپ کو مولویوں نے سلسلہ نہیں بتایا۔ 2017 کے بعد غلام سرور کی جب انٹری ہوئی تو میں جب قادری کہا کرتا تھا تو بہت سارے مولوی چیختے تھے یہ قادری بول رہے ہیں، یہ چشتی بول رہے ہیں۔ ارے ہم تو یہی کہتے تھے کہ نہ سیاہی کے ہیں دشمن، نہ سفیدی کے ہیں دوست، ہم کو آئینہ دکھانا ہے، دکھا دیں گے۔ ہم کمانے کے لیے یہاں پر نہیں آئے ہیں۔ ایک رات میں 20,000 کماتا تھا، کتنا ہزار بولو تو؟ 1,000 ایک رات میں 20,000 کماتا تھا، میں نے اس کو لات مار دیا۔ 1 گھنٹہ میں تقریر کرتا تھا، اب 20,000 روپیہ
مگر میں آپ سے کہنا چاہوں گا، جو بھی آپ کے جس کو بھی آپ بلائیں، یہ کیا ہے؟ یہ بنگلہ میں کتاب لکھی ہوئی ہے کیا؟ بنگالی مولویوں کی کتاب نہیں پڑھنے آتا ہے؟ پڑھنے آتا ہے کہ نہیں بولیے؟ تو پھر کیوں نہیں بتایا گیا ان سب چیزوں کو؟ کیوں چھپایا گیا ان سب چیزوں کو؟ میرے اذان غاشی رحمت اللہ علیہ جانتے ہیں کون ہے؟ ارے آل فاطمہ ہے، فاطمہ کی اولاد ہے، زہرا بن سے فاروقی ہے وہ۔ اور تم جو کہتے ہو نا 4 پیر 14 خانوادہ، یہ کون ہے؟ کسی نے بتایا 4 پیر 14 خانوادہ کون ہے؟ یہ 4 پیر 14 خانوادہ جو ہے نا، یہ حضرت مولا علی کی ذات سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا بولیے تو؟ مولا علی کی ذات سے نکلا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اب جاگنا ہے آپ کو۔ جاگیں گے آپ لوگ کی نہیں؟ جاگو، اس لیے کہ آپ کو جاگنا ہوگا۔ کوئی بھی مولوی آئے، آپ ان سے کہیے کہ پہلے سرکار اذان غاشی کا لائف سٹوری بتاؤ، وہ کس سے مرید ہوئے یہ بتاؤ، شجرہ بتاؤ، سلسلہ بتاؤ، تاکہ دنیا سرکار اذان غاشی کی بارگاہ میں آئے گی۔ دنیا سرکار اذان غاشی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے گی۔ ارے ہم سے کوئی اختلاف نہیں، صرف ایک اختلاف ہے، وہ انٹریسٹ کے مسئلے میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ اس کو جائز کہتے ہیں، ہم اس کو ناجائز حرام کہتے ہیں۔ کیا کہتے بولیے تو؟ بس یہی۔ مگر میرا عقیدہ وہی ہے جو غوث پاک کا عقیدہ تھا، میرا عقیدہ وہی ہے جو خواجہ اجمیری کا عقیدہ تھا۔ 1828 عیسوی میں 1828 عیسوی میں سرکار اذان غاشی پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ اور انگریز کب آیا یہاں پہ؟ ہو سکتا آ گیا ہوگا، مگر تاریخ یہ بتاتی ہے، جو میری نظر گئی ہے، 1857 کے بعد جو پہلا غدر ہوا تھا یہاں، وہ انگریز آ چکا تھا۔ اب بتائیے 1828 میں نہ دیوبندی تھا، نہ بریلی تھا، نہ وہابی تھا، کوئی تھا بولے تو؟ کوئی نہیں تھا اس وقت۔ ارے یہ جتنے فرقے بنے یہ 1857 کے بعد بنے، 57 کے بعد بنے۔ مگر سرکار اذان غاشی رحمت اللہ علیہ نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، کوئی فرقہ نہیں بنایا، بلکہ وہی جماعت جو صحابہ کی جماعت تھی، وہ اہل سنت و جماعت، وہی جماعت بنائی اور اپنے مریدوں کو بھی اسی جماعت میں رہنے کی تلقین کی۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں کہ مولانا صاحب جلال میں آ گئے ہیں، مگر میں جلال میں نہیں آیا۔ یہ میں جو میرے جذبات کی وہ بولی ہے جو صرف مجھ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اذان غاشی کا شجرہ بولیے۔ ارے 200 مولوی لوگ ہیں وہاں، ان سے بھی تو کہیے، بولے ان سے بھی کہنا ہے کہیے۔ ارے ان کا بھی تو گریبان تھامیے، جو پلین سے آتے ہیں، جو گھر میں جا کر کے مرغا کھاتے ہیں، چھوارا کھاتے ہیں، ان سے بھی تو کہیے گا آج کے بعد سے۔ اگر میری طرف سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ میں نے جگانے کا کام کیا، مجھے کسی سے دشمنی نہیں ہے، مجھے کسی سے بولیے تو دشمنی نہیں ہے۔ اگر کسی کو اچھی لگے تو سبحان اللہ بھیا، اگر کسی کو خراب لگے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ، مجھے تو پرواہ ہے اذان غاشی کی، مجھے تو پرواہ ہے میرے مرشد کی۔ ارے گردن کٹ جائے، کوئی اگر اذان غاشی کی شان میں توہین کر دے تو ہم اس کی گردن کاٹ دیں گے، ہم وہ چاہنے والے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ میں مولوی بن کے نہیں آیا، میں اصحاب کہف کا کتا بن کے آیا وہاں۔ اسی لیے میرے عزیزوں، نفرت کو مت پھیلائیے، سیاست مت کیجئے۔ آپ کا بھی فرض بنتا ہے، جو علماء کی ذمہ داری ہے کہ شجرہ پڑھیے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ قوم کو بتائیے کہ 4 پیر 14 خانوادہ ہے کیا، بتانا ضروری ہے۔ ہر علماء کی ذمہ داری ہے، صرف میری ذمہ داری نہیں ہے، میں تو ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوں، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم سب کیا ہیں؟ قادری ہیں۔ دیکھیں نہیں، یہ اگر 10 سال 20 سال پہلے سے اگر یہ بلوایا جاتا نا تو یہ آج آپ کی زبان کھولی رہتی، آپ کی زبان کھلی رہتی۔ اس لیے آپ کو بتایا نہیں گیا، آپ کو سمجھایا نہیں گیا، بلکہ آپ کے ساتھ سیاست ہوئی اور بڑی ناپاک سیاست ہوئی، تاکہ آپ غوث پاک سے رشتہ کو توڑ لیں، تاکہ آپ خواجہ اجمیری سے رشتہ کو توڑ لیں۔ مگر وہر اذان غاشی رحمت اللہ علیہ، کہو سبحان اللہ، مگر وہر اذان غاشی رحمت اللہ علیہ کہ آپ نے کتاب میں ایسی بات لکھ کے چلے گئے کہ آج اسی بات کو غلام سرور بول رہا ہے۔ خدا بخش خنکار قادری بغدادی جو میں نے کہا، اپنے گھر سے کہا، یہ دیکھیے کتاب ہے بھیا، لیجئے یہ کتاب، اس کتاب میں پڑھیے آپ، قادری سلسلہ کے عظیم بزرگ سے آپ
मुरीद हुए सबसे, तो पता क्या चला कि इंसान को चाहिए कि अपना वजूद, अपनी पहचान को बरकरार रखे। क्या रखे बोलिए तो? क्या आप नहीं चाहेंगे कि दूसरे इंसान भी, दूसरे लोग भी हमारे दरबार तक पहुंचे, जिंदा वली कामिल को देखें? अरे पीर ऐसा हो, हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि पीर वो है कि जिसको देखने से खुदा याद आ जाए। जिसको देखने से, बोलिए तो, जिसको देखने से खुदा याद आ जाए उसको पीर कहते हैं, और जिसको देखने से शैतान याद आ जाए उसको पीर, बोलिए तो, भंगी पीर, न जाने चरस पीने वाला पीर, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, अब वो दावा करता है कि हम पीर हो सकता है, बोलिए तो वो। और बाज़ लोग तो कहते हैं पीर की क्या जरूरत है। अबे अल्लाह से पूछो कि अल्लाह को क्या जरूरत है, कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह को क्या जरूरत है? अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें किसी चीज का खौफ और किसी चीज का गम नहीं होता है। अजीज़ान मोहतरम, ये देखिए मकामात औलिया अल्लाह, मेरे पास किताब है। इस किताब में अहादीस के सबूत के साथ ऐसी अहादीस इसमें है कि किताबों में आता है कि औलिया किराम की वजह से, अब्दाल की वजह से जमीन कायम है, अब्दाल की वजह से, नकबा की वजह से आसमान बारिश बरसा रहा है। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, हम किसी और काम में रहते हैं, आप किसी और काम में रहते हैं, मगर जो अल्लाह वाले होते हैं वो रब कदीर की बारगाह में सजदा को झुकाकर रब की तस्बीह और तहलील बयान करते रहते हैं। तो मेरे मुर्शिद ने क्या तालीम दी, बोलिए तो? पंचवक्ता नमाज पढ़ो। क्या बोलिए तो? बगैर कज़ा पंचवक्ता नमाज पढ़ो। चूंकि अब तकरीर हो गई मेरी, इसलिए कि मैं जो रफ्तार में चल रहा था, तकरीर करना कोई खेल नहीं है, बल्कि तकरीर उसे कहते हैं जो तलवार, जो तेज़ धार, उस पर चलना होता है। मेरी तकरीर हो गई, इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी सलामत रही तो सिर्फ तकरीर करने के लिए आऊँगा। सुभान अल्लाह बोलिए। क्या करने के लिए आऊँगा बोलिए तो? सिर्फ तकरीर करने के लिए आऊंगा। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ये सब चीजें पहले से कह देते ना कि शजरा पढ़ दीजिए, ये पढ़ दीजिए। देखिए 9:45 बज गया है, बताइए मैं शजरा कब पढ़ूंगा, फिर मरसिया पढ़ा जाएगा, तो बेअदबी माफ कर दीजिए मेरी, या कुछ पढ़ दूं? पढ़ दें? क्या पढ़ दें? अच्छा भैया आप टोक दिए ताकि मौलवी को खुराक मिल गया। सुभान अल्लाह बोलो भाई, सुभान अल्लाह बोलो। देखिए सच बात है, मैं जहां जाकर मुझसे कहा जाता है सबका ये फर्ज बनता है। क्या बोलिए तो? और मैं आप सबसे भी कहना चाहूँगा, मेरे जितने उलमा हैं मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, जज्बात की भी एक बोली होती है, और ये सब ने आपने जो कारनामे अंजाम दिए थे, इसीलिए मैंने कहा अगर मुझसे कोई बेअदबी हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसीलिए कि मुसलमान वो होता है जो माफ़ कर दे, मगर आपसे शिकवा है, आपसे गिला है, मैं क्या पूछूंगा आपसे? क़यामत के दिन आपको जवाब देना होगा। क़यामत के दिन बोलिए तो आपको जवाब देना होगा। फिर इंशाअल्लाह कभी आऊँगा तो नात भी पढ़ दूंगा। आइए क्या पढ़ दें बोलिए? 4 पीर 14 खानवादा पढ़ दें आप। दुरूद शरीफ पढ़िए आप। होगा नहीं बोला। आइए सुनिए 4 पीर 14 खानवादा, जो आप अभी दुआ होगी, दुआ मांगते हैं, या अल्लाह 4 पीर 14 खानवादा को इसका सवाब पहुंचा दे, कुल मुर्शिदों को इसका सवाब पहुंचा दे। 4 पीर 14 खानवादा की पहचान, 4 पीर और 14 खानवादा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात से निकला है। कहिए सुभान अल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात से निकला है। और उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के बाद जो पहला जानशी आपका बने थे वो थे हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मौला अली के मुरीद थे, मौला अली के मुरीद थे। अब सुनिए उनसे कितने निकले। हज़रत अब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह से 5 खानदान। कितने? हज़रत अब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह से 5 खानदान, और हज़रत ख्वाजा हबीब अजमी से 9 खानदान। तो 5 और 9 कितने हो गए? 14 हो गए। अब आइए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकले हैं, निस्बत है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 4 पीर। अब 4 पीर कौन है वो सुनिए।
پہلا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیے سبحان اللہ۔ تو آپ جو دعا کرتے ہیں 4 پیر 14 خانوادہ، تو اس میں حسن بھی شامل ہے اور ان میں حسین بھی شامل ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، دوسرے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اور تیسرے اور چوتھے ہیں حضرت قمیل ابن زیاد رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ۔ اب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ان کے مرید کون کون ہوئے وہ سنیے۔ پہلے ہیں حضرت خواجہ عبد الواحد ابن زیاد رحمت اللہ علیہ سے 5 خانوادہ، کتنے؟ اب 5 کا نام سنیے۔ پہلا حضرت خواجہ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ، طریقہ زیادیہ، نام بھی نہیں سنے ہوں گے آج تک آپ لوگوں نے، ارے ہم تو خود ہی نے سنے بھیا، سبحان اللہ بولی۔ سچ پوچھئے، مجلس ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ میں نے ایک پیر صاحب سے پوچھا، چونکہ میں یہاں 4 پیر 14 خانوادہ کا میں دعا کرتا تھا، تو بہار میں نے ایک پیر صاحب سے پوچھا کہ 4 پیر 14 خانوادہ کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ بولا مجھے کچھ معلوم ہی نہیں۔ میں نے کہا کیسا پیر صاحب آپ ہیں؟ وہ تھوڑا قریب کے تھے، وہ کیا تھے بولیے تو؟ قریب کے تھے، اسی لیے میں نے کہا آپ کیسے پیر ہیں؟ بولا ہم چھان بین کریں گے تو ہم بتائیں گے۔ بولا چلیے ٹھیک ہے، آپ کب بتائیے گا؟ آج ہم بتا دیتے ہیں، آج ہم بتا دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ان کے مرید حضرت خواجہ عبد الواحد بن زیاد رحمت اللہ علیہ سے 5 خانوادہ، وہ کون کون ہیں وہ سنیے۔ پہلا ہے حضرت خواجہ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ، طریقہ زیادیہ۔ دوسرا ہے حضرت خواجہ فضیل ابن ایاز رحمت اللہ علیہ، طریقہ ایازیہ۔ اور جانتے ہیں خواجہ فضیل ابن ایاز صوفیہ کے بڑے امام تھے، سبحان اللہ، صوفیہ کے بڑے امام ہیں۔ موت کے وقت جانتے ہیں، موت کے وقت بہت ڈرے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ 60 سالہ زندگی عبادت کیے ہیں، کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ جانتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات سے ڈر رہا ہوں، اس بات سے گھبرا رہا ہوں کہ مرنے کے بعد کہیں اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ 60 سال تم نے عبادت کی، مگر اس عبادت میں کہیں شیطان تو شامل نہ تھا۔ اللہ اکبر، اس عبادت میں کہیں شیطان تو شامل نہ تھا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم ہر عبادت، جو بھی عبادت کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ حضرات، میں سارے مسلمانوں سے میں سب سے بدتر گنہگار انسان ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ سے زیادہ مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سے زیادہ مجھے پرہیزگاری عطا فرمائے۔ میں کوئی سب سے زیادہ پرہیزگار یا کوئی اچھا انسان نہیں ہوں حضرت۔ اپنے آپ کو من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ نماز پڑھیے تو کہیے میں نے کچھ اللہ کی عبادت نہیں کی، حج کیے ہیں تو یہ رب قدیر کی بارگاہ میں کہیے اے پروردگار ہم نے تیرے حج کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے تیرے حج کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ اپنے آپ کو اپنی زندگی میں یہ تصور، یہ پاکیزہ خیال ڈالنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت خواجہ فضیل ابن ایاز رحمت اللہ علیہ، اور تیسرے ہیں حضرت خواجہ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ، طریقہ ادہمیہ، سبحان اللہ کہیے۔ حضرت خواجہ حبیب بصری رحمت اللہ علیہ، طریقہ محبوبیہ، اور حضرت خواجہ اسحاق چشتی رحمت اللہ علیہ، طریقہ چشتیہ۔ تو کیا پتا چلا کہ 4 پیر 14 خانوادہ میں چشتی بھی شامل ہیں، سبحان اللہ۔ کون کون شامل ہیں؟ چشتی بھی شامل ہیں۔ اب آئیے حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کے نام آپ سنے ہوں گے بھائی، بڑا مشہور نام ہے یہ۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ سے 9 خاندان، 5 آپ نے سن لیا ہے، 9 سنیے۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ سے 9 خاندان، حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ سے طریقہ حبیبیہ، حضرت خواجہ یزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے طریقہ تیفوریہ، حضرت خواجہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سے طریقہ کرخیہ، حضرت خواجہ سری سقطی رحمت اللہ علیہ، نام سنے ہو نا یہ حضرت خواجہ سری سقطی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ جنید بغدادی کے پیر صاحب ہیں۔ کہیے کتنے ہیں بولیے، کن کے پیر؟ ارے پیر کہتے ہیں بزرگ کو بھائی، کس کو کہتے ہیں بولیے تو؟ پیر ایک فارسی لفظ ہے، پیر کہتے ہیں بزرگ کو۔ تو حضرت خواجہ سری سے کسی نے پوچھا کہ اچھا ایک بات بتائیے کہ اس زمانے میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ کس سے پوچھا گیا؟ پیر صاحب سے۔ حضرت خواجہ سری سقطی سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت اس ٹائم سب سے اچھا انسان کون ہے؟
تو حضرت خواجہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اور اس زمانے میں سب سے بہتر حضرت جنید بغدادی ہے۔ پیر تعریف کر رہے ہیں مرید کی، سبحان اللہ کہیے۔ اور آج ایسا ہے بولیے تو، آج کل ایسا نہیں بولیے تو، چونکہ وہ پیر کیا چیز ہے، مرید کیا چیز ہے اس کو سمجھتے تھے۔ ایسا پیر بن حضرت خواجہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ طریقے سقطیہ سے، اور حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے وہ بھی آ گئے ہیں، سبحان اللہ، وہ بھی آ گئی۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے طریقہ جنیدیہ، اور حضرت خواجہ حنیف غرارونیہ رحمۃ اللہ علیہ سے طریقہ غرارونیہ، اور حضرت خواجہ علاء الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ سے طریقہ طرطوسیہ، اور حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ نام سنے ہوں گے آپ، نام سنے ہوں گے آپ۔ شیطان نے کتنی، شیطان اگر تم جس اللہ پہ ایمان لائے ہو، جس اللہ کو ایک کہتے ہو، آپ سنتے ہی رہتے ہیں، ذرا میں سنا دیتا ہوں تاکہ ذکر الصالحین کفارہ، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں گناہ مٹ جایا کرتا ہے، سبحان اللہ، وہاں گناہ مٹ جاتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ اللہ ایک ہے، اس کی دلیل دو۔ تو حضرت خواجہ نظم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے 360 دلیلیں پیش کی، شیطان نے سب دلیلوں کو کیا بولیے تو سب کو رد کر دیا۔ نہیں، وہ واقعہ ان کا ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ کس کا بولیے تو؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر کبیر لکھے ہیں، ان سے شیطان نے کہا کہ جس خدا کو آپ ایک مانتے ہیں اس کی دلیل دیجئے، چونکہ وہ امام تھے، عالم تھے۔ 360 دلیلیں آپ نے دی، اور اس کے بعد 360 ثبوت جو آپ نے دیا ہے، سب ثبوت کو شیطان نے رد کر دیا، رد کر دیا۔ اب یہ موت کی گھڑی تھی، حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی موت کی گھڑی تھی، ایمان جانے کا بولیے تو ایمان جانے کا خطرہ تھا۔ اسی وقت، اسی ٹائم امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کو پکارا، خدا سمجھ کے نہیں پکارا، اللہ کے نیک بندہ سمجھ کے پکارا۔ جو ہی پکارا تو خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ وضو کر رہے تھے۔ اور فقیر کے پاؤں میں ہوتا کیا ہے؟ کھڑا ہوا کرتا ہے۔ اسی کھڑا کو ہاتھوں سے اٹھایا اور شیطان کو مارا، اور اس کے بعد امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اے فخر الدین رازی، تو شیطان سے کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر ثبوت کے اللہ کو ایک مان لیا ہوں، میں بغیر ثبوت کے اللہ کو ایک مان لیا ہوں۔ اسی وقت اس کا ایمان بھی بچ گیا اور آپ کی روح قبض ہو گئی۔ آپ کی روح لیے تو پتا کیا چلا کہ اولیاء اللہ کا دامن تھامنے سے ایمان بچتا ہے۔ اولیاء اللہ کا دامن تھامنے سے بولیے تو ایمان بچتا ہے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ طریقہ فردوسیہ، حضرت خواجہ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ طریقہ سہروردیہ۔ الحمدللہ عقائد العزیز میں دیکھیے ان کا ثبوت ہے۔ تو اب اندازہ کیجئے آپ کہ آپ کتنے سلسلہ سے آپ کا رشتہ ہے، سمجھ گئے آپ؟ آج کی تقریر میں سمجھتا ہوں اچھا ہوا میرے غلام مصطفیٰ بھائی نے کہہ دیا کہ کچھ پڑھ دو، سبحان اللہ، کچھ بولیے تو کچھ پڑھ دو۔ تو آج کی تقریر کا میں سمجھتا ہوں کہ مکمل نچوڑ یہی ہے کہ آج آپ نے اس چیز کو جانا، اس چیز کو چار پیر 14 خانوادہ ہوتا کیا ہے، اور ہمارا سلسلہ کن کن اولیاء اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ پتا کیا چلا کہ جو اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، قادری فیض بھی اس کو مل جاتا ہے، چشتی فیض بھی اس کو مل جاتا ہے، اور سارے اولیاء کرام کا فیض اس کو بولیے تو اس کو مل جاتا ہے۔ انشاءاللہ پھر زندگی سلامت رہی، کروں گا، تقریر کروں گا، نعت پڑھوں گا۔ میری تقریر میں کسی طرح کی غلطی گستاخی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیجئے، پڑھ لیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ سے کہ مرحوم انصار خان صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اگر میری ذات سے بے ادبی ہو گئی، میں بہت بڑا
ایک جذباتی انسان ہوں اور ہر وقت میں جذبات میں نہیں آ جاتا ہوں. جب میں کوئی ایسی بات سنتا ہوں تو یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے, یہ عشق و عقیدت کا تقاضا ہوتا ہے کہ آواز زبان سے نکل جاتی ہے. اب حضرات سے میری بولی سے جذبات کو ٹھیس پہنچا ہوگا, مجھے معاف کر دیجیے گا آپ حضرات, مجھے معاف کر دیں. بولے آپ نے مجھے معاف کر دیا, سب نے کہے بھائی آپ مجھے معاف کر دیں. آپ جب مجھے معاف کر دیے ہیں تو گھر جائیے گا, آپ ماں آپ سے اگر ناراض ہوگا تو ماں سے بھی کہیے گا اے میری ماں تو مجھے معاف کر دے. باپ اگر زندہ ہے تو آپ باپ کا دامن تھام لیجئے گا اور ان سے کہیے گا اے میرے باپ آپ میری غلطی کو معاف کر دیجئے. اس لیے یاد رکھیے آپ کا پیر آپ سے راضی ہے مگر ماں آپ سے راضی نہیں, باپ آپ سے راضی نہیں, تو یاد رکھیے خدا بھی آپ سے راضی نہیں ہے. ماں اگر زندہ ہے تو اس کی خدمت کیجئے, باپ زندہ ہے تو اس کی خدمت کیجئے, بیوی ہے تو اس کا بھی حق ادا کیجئے, پڑوسی ہے تو اس سے بھی محبت کیجئے. نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ, کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں پہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو جائیے, بارگاہ مصطفیٰ میں صلاۃ و سلام محبت کے ساتھ پڑھیے. آقا لے لو سلام اب ہمارا, آقا لے لو سلام اب ہمارا. صبا تو مدینے جا کے, صبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را, آقا لے لو سلام اب ہمارا, آقا لے لو سلام اب ہمارا. غم میں ہے ڈوبے ہوئے, ظلموں سے ٹوٹے ہوئے, مدت ہوئی یا نبی قسمت کو روٹھے ہوئے, کہ روز محشر امتی کا, روز محشر امتی کا تو ہی سہارا. آقا لے لو سلام اب ہمارا, آقا لے لو سلام اب ہمارا. دن رات روتی ہے یہ امت تمہارے لیے, ہو جائے نظر کرم آقا ہمارے لیے. طیبہ کی ان گلیوں کا, طیبہ کی ان گلیوں کا کب ہوگا نظارہ, آقا لے لو سلام اب ہمارا, آقا لے لو سلام اب ہمارا. چاند کے ٹکڑے کیے پیروں نے سجدے کیے, چاند کے ٹکڑے کیے پیروں نے سجدے کیے, سورج پلٹ آ گیا یہ معجزے آپ کے. امتی کیا خود خدا بھی, امتی کیا خود خدا بھی شیدا تمہارا, آقا لے لو سلام اب ہمارا, آقا لے لو سلام اب ہمارا. حسنین کا واسطہ دے دو ہمیں یا نبی, حسنین کا واسطہ دے
نبی غوث سے نسبت یہی قائم رہے یا نبی کہ شاہ بغماری ہے وہ شاہ بغماری ہے وہ آواز سے بولو آپ لوگ بھی بولو بھائی شاہ بغماری ہے وہ شاہ بغماری ہے وہ شاہ بغماری ہے وہ مرشد ہمارا آقا لے لو سلام اب ہمارا آقا لے لو سلام اب ہمارا صبا تو مدینے جا کے صبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را آقا لے لو سلام اب ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حورے پڑھتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ کاش ہم بھی گرتے پڑتے تیرے کوچے تک پہنچتے مرقد انور کے آگے تھام کر جالی یہ کہتے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا اشرف الانبیاء الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام الانبیاء الصلاۃ والسلام علیکہ جناب محمد رسول اللہ اللہم انی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی ونعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين ربنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وانك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا ارحم الراحمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الرسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المسلمين سيدنا مولانا نبي محمد وعلى آله وآل بيته وأولاده وذرياته وأزواجه وصحابه وأولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله نور من نور الله صلى الله عليه وسلم تبرک کا انتظام ہے آپ حضرات سے گزارش ہے تبرک کھا کے جائیں